بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 25ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی ظہیر شیخ کو خطرے میں پا کر اس کے پیچھے چل دیے اور اپنے تئیں ظہیر کی جان بچانے کی کوشش کی تگودو میں لگ گئے، لیکن اچانک صورتحال گھمبیر ہو گئی اور ظہیر شیخ اور اس کی محبوبہ سندری کو بھابھی پریتو نے نہ صرف پکڑ لیا بلکہ پریتو کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر وہاں جمال بھائی کی انٹری کے بعد، جمال بھائی کی طرف سے دیے جانے والے مشوروں کے بعد پریتو بھابھی نے جمال بھائی اور ظہیر شیخ کو ایک کمرے میں زنجیروں سے جکڑوا کر بند کر دیا اور باہر 2 پہرے دار بٹھا دیے۔ جمال بھائی کسی نہ کسی طرح ترکیب لڑا کر ان پہرے داروں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آگے کی کہانی سنتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ لگ بھگ 10 منٹ بعد ہم دونوں حویلی کے عقبی احاطے کی دیوار پھلانگ کر اندھا دھند ایک طرف رواں دواں تھے۔ ہم دونوں نے چوکیداروں سے چھینے گئے کمبل اوڑھ رکھے تھے، جن کے اندر دونوں شاٹ گن چھپا رکھی تھی۔ ہم نے حویلی سے فرار ہونے سے پہلے احتیاطاً بھوپندر کو بھی بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے مقابلے میں ظہیر کو راستوں کی زیادہ سمجھ تھی، لہٰذا میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ لگ بھگ نصف گھنٹے تک تیز رفتاری سے چلنے کے بعد اچانک ظہیر نے گھمبیر لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ بھائی جمال، میں آپ کی مرضی کے مطابق آ تو گیا ہوں، لیکن میں اپنی سندری کو ان درندوں کے شکنجے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے، لیکن ہم وہاں بے بسی کے عالم میں اپنی جان تو گنوا سکتے ہیں، اس کا بھلا نہیں کر سکتے۔ البتہ اب بہت کچھ ممکن ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ کتنے بھی جنگلی اور جاہل ہوں، ان کے ہاتھوں سندری کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اب میں اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتا، ظہیر نے فولادی لہجے میں کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، بس تھوڑے سے تحمل سے کام لو۔ میں نے کہا نا، ہم آزاد رہ کر معاملے کو بہتر انداز میں سنبھال سکتے ہیں۔ اللہ جانے میری بات سے تسلی ملی یا نہیں، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن میں آئندہ کا کوئی واضح لائے عمل نہیں تھا۔ میں ظہیر کی زندگی کو لاحق خطرات دور کرنا چاہتا تھا اور اس میں کامیابی مل چکی تھی۔ شاید ظہیر اور سندری کی پریم کہانی آگے بڑھنے کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ ہمیں سب سے زیادہ مشکل اپنی اپنی شاٹ گن چھپانے میں آ رہی تھی، لہٰذا ہم دونوں نے باہمی مشورے سے ان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور ایک گہرے نالے کو اس مقصد کے لیے مناسب سمجھا۔ اب میں زیادہ اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اب ہم بٹھنڈا جانے والی سڑک کے کنارے چل رہے تھے، تبھی مجھے سامنے سے ایک مسافر بس آتی نظر آئی، جس کا رخ غالباً لدھیانہ کی طرف تھا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اسے ہاتھ دے دیا اور وہ ہمارے پاس پہنچ کر رک بھی گئی۔ ظہیر قدرے ہچکچایا، لیکن مجھے سوار ہوتا دیکھ کر اس نے بھی پیروی کی۔ ہمیں بس کی وسط میں 2 خالی سیٹیں بھی مل گئیں۔ کنڈکٹر کو کرائے کے لیے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ میری جیب میں یا ظہیر کے پاس کچھ رقم موجود بھی ہے یا نہیں، کہیں ذلیل ہو کر گاڑی سے اترنے کی نوبت نہ آ جائے۔ لیکن ظہیر کو جیب سے نوٹ نکالتے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے بھی یہ تسلی کر لی تھی کہ میری نقدی بھی بدستور میری جیبوں میں موجود ہے۔ ظہیر نے مالیر کوٹلہ کے ٹکٹ لیے تھے۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ کتنے فاصلے پر ہے، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی مالیر کوٹلہ کو اپنی منزل قرار دیا ہوگا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد ہم ٹاپا نامی قصبے پہنچ گئے۔ بس کچھ دیر وہاں کے اڈے پر کھڑی رہی۔ ہم دونوں نے اپنی نشستیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ بالآخر بس حرکت میں آئی اور لگ بھگ 2 گھنٹے بعد سنگرور نام کے ایک درمیانے حجم کے شہر میں داخل ہو گئی۔ کنڈکٹر کے مطابق گاڑی وہاں نصف گھنٹہ رکنی تھی۔ ظہیر مجھے ساتھ لیے بس سے اتر آیا۔
ہم نے وہاں دوپہر کا کھانا کھایا، بس ایک بار پھر روانہ ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد مالیر کوٹلہ پہنچ گئی، جو ایک صاف ستھرا اور خوشحال شہر ثابت ہوا۔ اڈے پر اترنے کے بعد ظہیر اس انداز میں ایک طرف بڑھا جیسے وہ اپنی منزل بخوبی جانتا ہو۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لگ بھگ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہم ایک نیم پختہ 2 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ بلا تکلف کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ تب اندازہ ہوا کہ وہ عمارت مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہمیں بآسانی ایک کوٹھڑی نما کمرہ کرائے پر مل گیا، جس میں 2 صاف ستھرے بستر ہمارے منتظر تھے۔ کمرے میں پہنچنے کے کئی منٹ بعد تک ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ گفتگو کی ابتدا وہ کرے، کیونکہ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ سندری کی سلامتی کی طرف سے بہت مضطرب ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ بولا تو ایک بالکل الگ بات کی۔ کیا آپ جانتے ہیں میں نے اس شہر کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس نے بات آگے بڑھائی۔ بھارتی پنجاب میں صرف مالیر کوٹلہ ایک ایسا شہر ہے جہاں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیونکہ تقسیم ہند کے وقت مالیر کوٹلہ مسلم کش فساد سے محفوظ رہا تھا اور یہاں کے مسلمانوں نے نقل مکانی نہیں کی تھی۔ میں نے حیران لہجے میں پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا بھائی؟ مشرقی پنجاب سے تو مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ اس نے بتایا، بکرم سنگھ کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھ قوم 200 سال پہلے مالیر کوٹلہ پر راج کرنے والے نواب محمد شیر خان کی دلی قدر کرتی تھی، کیونکہ مغل دور حکومت میں گرو گوبند سنگھ کے 2 معصوم بیٹوں کو دیوار میں زندہ چنوایا جا رہا تھا، تو اس وقت نواب محمد شیر خان نے اس کی مخالفت کی تھی، اور تب ہی سے سکھ قوم ان کا احسان مانتی ہے۔ اسی وقت سے ہی مالیر کوٹلہ مذہبی ہم آہنگی کی مثال بنا ہوا ہے۔ سکھوں نے نواب شیر محمد خان کی یاد میں ایک گردوارہ بھی تعمیر کیا ہے، جسے ہاں کا نعرہ یعنی یا حق کی آواز کا نام دیا گیا ہے۔ میں نے اس تاریخی حقیقت پر حیرت انگیز ستائش کا اظہار کیا۔ ہم دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، تاہم مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ظہیر سندری کی سلامتی کی طرف سے بہت پریشان ہے۔ بالآخر مجھے ہی بولنا پڑا، یار یہ بتاؤ، کیا ہم چھپنے پھرنے کے بجائے براہ راست بکرم سنگھ سے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ شاید اس نے اس پہلو سے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن وہ میری بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، بھائی اب بکرم سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ وہ لوگ تو خون کے پیاسے ہو رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمیں بولنے کا موقع دیے بغیر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بالفرض بکرم سنگھ اس آخری حد تک نہ گیا تو بھی وہ ایک کھرا سکھ ہے اور کسی قیمت پر اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن میں ہر ممکنہ راستہ نظر میں رکھنا چاہتا تھا۔ چلو فی الحال اس امکان کو ایک طرف رکھتے ہیں، باقی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ بکرم سنگھ یقیناً اپنے گاؤں والی حویلی پہنچ چکا ہوگا اور اس وقت وہاں ہنگامہ بپا ہو چکا ہوگا۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہا ہوگا اور شاید ہماری تلاش میں کارندے بھی دوڑائے جا چکے ہوں۔ ظہیر نے تائید میں سر ہلایا۔ اسی لیے تو میں پریشان ہوں، ہو سکتا ہے سندری کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ میں نے گہری سانس بھری، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے بھائی، فی الحال تو اللہ رب العزت سے بہتری کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک مجھ پر ایک بھیانک انکشاف ہوا جس نے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ افراتفری میں فرار ہوتے ہوئے میں جان لڑا کر بنائے گئے ہلواڑا ایئر بیس کے نقشے بکرم سنگھ کی حویلی کے مہمان خانے میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ پتہ نہیں ظہیر میری ابتر ذہنی حالت کس حد تک سمجھ پایا، لیکن میں تو کچھ دیر کے لیے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی کہ ظہیر اور سندری کی محبت کے بکھیڑے میں الجھ کر میں ایک اجنبی ملک میں در بدر بھٹکنے کا اصل مقصد ہی بھول بیٹھا تھا۔ ظہیر کی محبت کے تعاقب میں نہ صحیح، مجھے اپنے قیمتی نقشے واپس حاصل کرنے کے لیے تو بہرحال
बागू गांव में वाक़ विक्रम सिंह की हवेली वापस जाना ही होगा, और वो भी जल्द अज जल्द। मशरकी पंजाब के मशहूर शहरों के तारुफ पर मुश्तमिल वो किताब, जिसमें मेरे बनाए हुए नक्शे रखे हैं, किसी के हाथ लग गई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे इज़्तिराब में इजाफा होता चला गया। आइंदा चंद घंटे मेरे असाब पर बोझ बन गए। इस दौरान हमने एक ताम गाह पर खाना खाया। मैंने बाजार से कुछ आम इस्तेमाल की चीजें खरीदी और हम वापस अपने ठिकाने पर आ गए। शाम ढले तक हम आपस में सुंदरी तक पहुंचने और इसे खैरियत से वापस लाने के मुख्तलिफ मंसूबे बनाते और रद्द करते रहे, क्योंकि हम दोनों की जान जाने के वसी इम्कानात के साथ साथ इनमें से हर एक की कामयाबी के इम्कानात महदूद थे। फिर मैंने ओंघने का नाटक शुरू कर दिया। मेरी आंखें बंद पाकर ज़हीर खामोश हो गया और लगभग निस्फ घंटे बाद मुझे इसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने इसकी नींद गहरी होने का इंतज़ार करने के बाद एक रुके पर इस मफहूम का पैगाम लिखकर इसके तकिए के कोने के नीचे रख दिया। भाई, मुझे माफ कर देना, एक बार फिर तुम्हें बताए बगैर जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, वरना दुआओं में याद रखना, मेरी दुआएं तुम्हारे और सुंदरी के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी बनाए और हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। मुझे अपनी मंजिल यानी भागू गांव की तरफ बराह रास्त ले जाने वाली गाड़ी की तलाश करने में खासी देर लग गई, हत्ता कि शाम गहरी पड़ने लगी। बिलाखिर जब मैं ज़हीर का सामना किए बगैर डब वाली मंडी के कस्बे की हदूद से बाहर निकल गया तो इत्मीनान का सांस लिया। मैंने खुद को सर्दी से बचाने के लिए कंबल लपेट रखा था। बस के बाकी मुसाफिरों का भी लगभग यही हाल था। अलबत्ता मेरे पहलू वाली नशिस्त पर बराजमान 50-55 साल के मजबूत बदन और छतरी दाढ़ी वाले शख्स ने खुद को सर्दी से बचाने के लिए नफीस स्वेटर और ऊनी टोपे पर इत्तफाक किया था।